بات چل رہی تھی قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر گواہان کی پیشی اور ان گواہان کی جانچ پڑتال کے سلسلے میں عدالت کے فرائض کے متعلقہ رہنمائی کی، اور کمپیٹنسی آف وٹنسز کے حوالے سے بہت معاملات کو کلیئر کر دیتا ہے لا آف ایویڈنس بھی 1872 اور موجودہ صورتحال میں قانون شہادت آرڈر 1984۔ بنیادی طور پر قانون شہادت عدالت کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے کہ جو گواہان ہیں ان کا بھرپور جائزہ لیا جائے کہ ان گواہان کی کس بات میں کتنا وزن ہے اور اس کی کس معاملے میں کتنی اہمیت ہے تاکہ وہ انصاف کے حصول میں معاون ہو سکے۔ کسی گواہ کو ماننا، اس کے بیان کی اہمیت یا اس گواہ کی گواہی کو رد کرنا یا اس گواہی پر مختلف قسم کے اعتراضات کا جائزہ لینا، یہ تمام جو پروسیجر ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کی گائیڈ لائن کے اندر مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 سیکشن 353 سے سیکشن 365 تک جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984 جس نے ایویڈنس ایکٹ 1872 کی جگہ لی ہے، آج کل پاکستان میں گواہیوں کے لیے ایک بڑا ایفیکٹو قانون ہے۔ دراصل پاکستان میں آئین کے تحت بہت سے معاملات کو جہاں اسلامائز بنانا مقصود تھا، وہاں پر شہادت کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے لیے قانون شہادت آرڈر 1984 لا آف ایویڈنس کی ڈٹو کاپی بنا دی گئی، چند ایک باتیں اس میں اسلامائز کر دی گئی۔ اب اس سلسلے میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 227 جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا اور انفرادی مقدمات کو نپٹانے میں غیر ضروری تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ عام طور پر گواہی دینے والا شخص تزکیہ و شہود کا جو پیرامیٹر ہے اس پہ پورا اترنا چاہیے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 اس بات پہ بھی ایمفسس کر رہا ہے۔ گواہی دینے والا شخص بالغ ہو، سچا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو اور بقائمی ہوش و حواس ہونا چاہیے، اور یہی تزکیہ و شہود ہے۔ لیکن گواہی کی تمام تر جانچ پڑتال اور میرٹ اور ڈی میرٹس کا اختیار عدالتوں کو حاصل ہے۔ اب اسلامی نظام انصاف کے تحت معاشرے میں ہر طالب انصاف کو جلد، سستا اور دیر پا انصاف ملنا چاہیے، اور اسلامی معاشرہ قاضیوں کی، ججز کی علم و دانش اور حکمت و بصیرت سے مکمل عبارت ہے، اس حد تک کہ ہر شخص کی تسلی اور تشفی ہونی چاہیے۔ اب موجودہ جو حالات ہیں پاکستان میں اور ہم عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں تو اس میں نہ صرف خرابیوں کی نشاندہی کرنا ہوگی بلکہ انصاف کے حصول کو تجارت اور کاروبار اور شہرت جیسے تمام عناصر سے مبرہ کرنا ہوگا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ انصاف کا تاخیر سے ملنا انصاف کا ڈینائل ہے۔
Justice delayed, justice denied. اور ہمارے کچھ دوست اس بات کی غلط انٹرپریٹیشن بھی کر دیتے ہیں کہ انصاف کے اندر جلدی انصاف کو دفن کر دیتی ہے. انصاف میں جلدی بنیادی طور پر بہت سی قباحتوں کو دور کر دیتی ہے. حضور کوئی بھی معاشرہ جرائم سے پاک تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جرم کی ابتدا انسان جب سے پیدا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے زبانہ اولا سے ہوئی ہے، جب سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور یہ سلسلہ آج بھی شد و مت کے ساتھ جاری و ساری ہے. جرم اپنا نشان چھوڑتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس نشان تک پہنچنا کیسے ہے، اور اس نشان نے جرم تک پہنچنے کے بعد اس جرم کو ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے. ہمیں سزائیں بھی دینا ہوگی اور ان سزاؤں کا خوف بھی قائم کرنا ہوگا. لوگ جرم بھی دیدہ دلیری سے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور سزاؤں سے بھی بچ نکلتے ہیں. یہ ہماری پروسیکیوشن کی کمزوری ہے. اب عدالت سے سزا کا رجحان نچلی سطحوں پر ہے، اور اس پورے نظام کو معقول ثبوتوں کے حصول کا ہمیشہ سے شکوہ رہتا ہے، جبکہ عدالتیں خود بھی نئے طریقے پر عمل درآمد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتی ہیں. عدالتیں سمجھتی ہیں کہ ان کا ہاتھ قانون نے باندھ دیا ہے، اور پروسیکیوشن اپنی جگہ پر بالکل ناپائیداری کے معاملات کو سر انجام دے رہی ہوتی ہے. تفتیشی رپورٹوں کے اندر سکم یا جان بوجھ کر کچھ نہ کچھ لکوناز رکھ دیتے ہیں. اب یہ تمام سکم آپ کو پتہ ہے کہ پروسیکیوشن کیس کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں، اور اکیوزڈ ایز اے فیورٹ چائلڈ آف لا اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی پولیس اس طرح کا کوئی ایکٹ کرتی ہے، سکم جان بوجھ کے پولیس رپورٹ میں چھوڑتی ہے، تو وہ بنیادی طور پر مجرم کی پشت پناہی کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد رہی گئی بات، ہم وکیل حضرات بھاری فیسوں کے عوض اپنے کلائنٹ کی خلاصی پر راضی ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک وکیل کا کام سچ کو سامنے لانا اور قوانین میں بہتری اور قانون میں عمل درآمد کی جو ہے اس کو یقینی بنانا ہوتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو وکالت ہے وہ صرف اور صرف خلاصی کروانے کا نام ہے. یاد رکھیے صاحب، دنیا کے تمام مقدمات آخرت میں دوبارہ جب کھلیں گے تو پھر اس وقت اللہ ہم پہ رحم کرے. اب جوڈیشل ریفارمز یا تو ہوتے نہیں ہیں یا کوئی چاہتا نہیں ہے. اب کوئی متفق ہو یا نہ ہو، یہ تمام انصاف کے حصول کے طریقے کسی نہ کسی شکل میں رائج ہیں. اب کوئی جو مرفجہ طریقہ شہادت ہے اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اب انہی شہادتوں کے رستے پہ چلتے ہوئے ہی حقائق تک رسائی حاصل کی جاتی ہے. عدالتوں نے تو ویسے ہی گواہان کی چھان پٹک کرنی ہوتی ہے اور اپنے رائج طریقوں سے قوانین کے تناظر میں معاملات کو گزارنا ہوتا ہے، مگر ابتدائی مراحل میں ان معاملات کو فلٹر کر لیا جائے
تو عدالتوں کا کافی وقت جو ہے وہ بچ بھی سکتا ہے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے اورل ایویڈنس کا، جس کو ہم زبانی یا شخصی شہادت کہتے ہیں، یعنی دو اشخاص کا بطور گواہ عدالت کے روبرو زبانی بیان دینا ایک تسلیم شدہ طریقہ شہادت ہے، جس سے کسی معاملے کی حقیقت کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا سارے کا سارا عدالتی نظام گواہیوں اور ثبوتوں کی روشنی میں کسی فیصلے پر پہنچنے کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اسی وجہ سے زبانی گواہی کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے۔ اب اوکیولر وٹنس بھی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو موقع پر خود موجود تھا اور جو عدالت میں پیش ہو کر تمام منظرنامہ اور تمام آنکھوں دیکھا واقعہ خود بیان کرے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور مجرم اس قسم کے گواہان کو گواہی کے لیے پیش نہیں ہونے دیتے، گواہیوں کو ضائع کرواتے ہیں، اور کوئی ایسا گواہ جن کی گواہی سے ان کو سزا کا امکان ہوتا ہے، وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر کے ان گواہان کو ختم کروا دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے دستاویزی شہادت کا، ڈاکومنٹری ایویڈنس کا، تو کوئی بھی کاغذ جو بطور ثبوت استعمال کیا جا سکے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے زمرے میں آتا ہے۔ اب قانون کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جب ڈاکومنٹ بولتا ہے تو پھر آدمی چپ رہتا ہے۔ سٹیمپ پیپر کی تحریر ہو، کسی اقرار نامے کی شکل میں بیان حلفی ہے، اقرار نامہ ہے، رسید ہے، کوئی چیک ہے، کوئی دستخط شدہ پیپر ہے، ہر پیپر کی، ہر ڈاکومنٹ کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے جو بطور ثبوت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں نئی ٹریل کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جتنی بھی منی ٹریلز ہوئی ہیں وہ ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں۔ فائنانشیل سٹیٹمنٹس جتنی بھی ہیں، موسٹلی وائٹ کالر کرائمز میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری منی ٹریلز ہیں، فائنانشیل سٹیٹمنٹس ہیں، وہ بہت ہی اتھینٹک ایویڈنس کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں، حالات و واقعات کی روشنی میں کسی جرم کا ارتکاب اور اس وقوع میں یقین سے سمجھ لینا۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو سکتا ہے۔ اب کسی بھی گواہی کے اندر انسانی عقل کا بہت دخل ہوتا ہے۔ اب ایک گواہ کا شعور، اس کی بصیرت، اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ وقوع ایسے ہی ہوا ہے، وگرنہ تاریک راتوں میں جبکہ چاند کی روشنی بھی نہ ہو کوئی گواہ کہاں سے آئے گا؟ اور پھر کسی کی بھی عدم موجودگی میں وارداتیں نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر دو واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ مثلا قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تو 9 برس کی سزا کے بعد قاضی کو خیال آیا کہ ان کی قمیض آگے سے متاثر تھی، پھٹی ہوئی تھی، یا کہ پیچھے سے۔ چنانچہ ان کی رہائی اس سرکمسٹانشل ایویڈنس پر ممکن ہو سکی کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور سامنے نہ آیا۔ اسی طرح پچھلے دنوں ہم نے
ایک اور امریکن پریزیڈنٹ کا ایک جرم دیکھا جو کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے حوالے سے کافی اپیل کر رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ بل کلنٹن جس کی آگے سے متاثر شدہ قمیض سٹین شرٹ بالکل فرنٹ سے سٹین لگتی، بالکل آگے سے نشان زدہ تھی، اب یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس انف تھا اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے، اور اسی وجہ سے بل کلنٹن نے، آپ کو پتہ ہے، کہ معافی مانگی تھی۔ اس کے بعد جہاں تک معاملہ فورینزک ایویڈنس کا ہے، فورینزک لیبارٹریز کے ذریعے مجرموں کے چہروں کے نقوش، انگلیوں کے نشانات کا جائزہ بطور ثبوت لیا جاتا ہے تاکہ ان مجرموں کی نشاندہی کی جا سکے۔ اسی طرح سے شناختی کارڈ سے اس کا تعلق، اس مجرم کی شناختی کارڈ سے وابستگی اور دیگر معلومات تک رسائی، ڈی این اے ٹیسٹ اور اس کی فیملی شجرے تک رسائی، تمام کرمنل ریکارڈ، یہ تمام چیزیں فورینزک سائنس کا ہی انقلاب ہے۔ اور موجودہ دور میں ثبوت تلاش کرنے کا ایک سائنسی طریقہ ہے جس میں پوشیدہ یا گمشدہ مجرموں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ڈی این اے یا فورینزک ثبوتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں چونکہ فورینزک سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، تو اس حوالے سے پاکستان میں فورینزک سائنس کی ترویج اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر فورینزک سائنس کا علم نہ صرف تجربے کا نام ہے بلکہ حقیقت تک پہنچنے کا مؤثر ذریعہ ہے، اور سائنٹیفک طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے جرائم کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے نا اسپائنگ ایویڈنس کا، مخبر کے مخبر خاص، مخبروں کے ذریعے، جاسوسوں کے ذریعے گواہی، اب لوگ دوسروں کی جاسوسی کر کے بھی حقائق معلوم کر لیتے ہیں اور بعد میں انہیں بطور گواہی استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹوز کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اسپائنگ ایویڈنس کا طریقہ جو ہے پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے مخبر جو ہے وہ تعینات کیے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں۔ ان کا کام کسی بھی واقعے یا واردات سرزد ہونے سے پہلے اس وقوع تک پہنچنا ہوتا ہے، مگر بعد میں آنے والے خدشات کا اندازہ، ان واقعات کا سراغ اور پیچھے سے کھرا معلوم کرنا تاکہ آئندہ معاملات کو روکا جا سکے۔ اب یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اسپائنگ ایویڈنس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب جب بھی کبھی اسپائنگ ایویڈنس کا رجحان بنیادی طور پر اداروں کی مضبوطی کا رجحان ہے، اس کے بعد اگر ہم آڈیو ویژول ایویڈنس کو دیکھیں تو سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ کسی بھی واردات کا جائزہ اور مجرموں تک رسائی حاصل کرنے کی لاتعداد کوششیں ماضی میں بھی کی جاتی رہی ہیں، اور آج کل بھی سی سی ٹی وی کیمراز اور سیف سٹی کیمراز جو ہیں وہ بہترین ایویڈنس جو ہیں وہ کریٹ کر دیتے ہیں۔
पुलिस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ कंट्रोल रूम्स कायम किए जाते हैं ताकि किसी जगह, इलाके या शहर की मुकम्मल निगरानी की जा सके। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट से जो सस्पेक्ट अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और तफ्तीश और इंटेलिजेंस में उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद ली जाती है और उसके बाद रिसर्च के ऊपर मबनी टीवी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज पर पुलिस आज खुद नोटिस लेकर मामलात को बेहतर बाज़-ओ-क़ात कर लेती है। और ये तमाम चीज़ें हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई हैं और हमारे यहाँ ऑडियो विजुअल जो एविडेंसेस हैं वो एडमिसिबल एविडेंसेस का दर्जा हासिल करती हैं। उसके बाद जहाँ तक मामला है डिटेक्टिव एविडेंस का, यानी खोजी या सराग रसानी की गवाही का, तो बहुत से लोग बतौर खोजी और बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उस काम पर मामूर हैं। और इसी तरह मैंने पिछले दिनों कुछ लोग देखे बतौर सहाफ़ी भी वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं और किसी भी बात की तह तक पहुंचकर सच दरियाफ्त करने की कोशिश की जाती है, यानी कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाती हैं। और खोजी किस्म के जो माहरीन हैं वो अपने इल्म और अपनी जहानत की बिना पर हक की तलाश करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहते हैं। वो चुन चुन कर सबूत तलाश करते हैं और फिर उन्हें यकजा करके कड़ी के साथ कड़ी मिला के एक कहानी बनाते हैं जो काफ़ी हद तक हकीकत के करीब होती है और बाज़ औक़ात तो वो होती ही हकीकत है। यही लोग बुनियादी तौर पर पसे पर्दा मुजरमों के नकूश और स्केच तैयार करते हैं जो मुजरमों तक रसाई का मौसर ज़रिया है और फिर उसी नकूश की बिना पर टीवी और अखबारात के ज़रिए उन स्केचेस को मुश्तहर किया जाता है और बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी इनामी रकूम रखी जाती हैं और लोगों को राग़िब किया जाता है ताकि मुजरमों तक रसाई हो सके। और ये तमाम तरीक़ाकार बुनियादी तौर पर सच की तलाश और हकीकी गवाही के हसूल और जराइम को रोकने की मुमकिन कोशिश के तौर पे सामने आते हैं ताकि माशरे को इन मुजरमाना कार्रवाइयों से महफूज रखा जा सके। नहीं दोस्तों, एविडेंस के हवाले से हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट हैं कानून शहादत आर्डर 1984 के उसको इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।